بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، فتنوں کا زمانہ ہے اور دین کے نام پر جو فتنے ہیں ان کی بہت زیادہ کثرت ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں سے جو فتنہ چل رہا ہے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ، جو فتنے چل رہے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ اخوانیت، تحریکیت یا جماعت اسلامی کا ہے، جو تینوں ایک ہی فکر ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کی فکر ہی اخوان المسلمین نے اپنا کر کے، جیسا کہ سید قطب نے اپنایا اور اس کو آگے بڑھایا۔ اس فکر کے سب سے بڑے مبلغ جو دور حاضر میں گزرے ہیں ان کا نام یوسف القرضاوی ہے۔ یہ جامعہ ازہر کے فارغ تھے اور مصر کے تھے، پھر انہوں نے قطر میں پناہ لی اور اس کے بعد وہاں سے اپنے افکار و نظریات جو باطل تھے اس کی نشر و اشاعت کرنا شروع کی۔ پورے عرب میں بالخصوص لیبیا، یمن اور شام اور ان جیسے ممالک میں عرب بحاریہ کے نام پر جو مظاہرات ہوئے اور لاکھوں سنی مسلمان کا قتل ہوا، مزید یہ کہ عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے اور کئی ملین لوگ بے گھر ہوئے، ہر طرف افراتفری کا ماحول رہا۔ 15 سے 20 سالوں سے لوگوں کے کان صرف اور صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے موت کی، ان کے بے گھر ہونے کی، ان کے مرنے کی اور ان کی یہی خبریں سنتا رہا اور ان کی بے بسی کو دیکھتا رہا۔ ان سب کے پیچھے یہی فکر تھی جو یوسف القرضاوی پھیلاتے تھے، اخوان المسلمین کی فکر۔ مزید یہ کہ ان کے علاوہ اور بھی جو لوگ تھے ان لوگوں نے بھی اس میں پورا ساتھ دیا۔ چنانچہ عرب بحاریہ میں جب شامی مسلمانوں نے خروج کا ارادہ کیا تو سب سے آگے فتویٰ دینے میں یہی یوسف القرضاوی تھے، اور جب شامی مسلمان گھر سے باہر نکلے اور رافضی وہاں کا جو حاکم تھا رافضی، وہ ان مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا، اس کے بعد کی جو پوری کہانی ہے، پورا منظرنامہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ کئی لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا اور کئی لاکھ مسلمان بے گھر ہوئے۔ اب جا کر کے اللہ رب العالمین نے شام میں کچھ راحت دی ہے اور امن و امان اور استحکام ایک حد تک وہاں پر برقرار ہے۔ اللہ رب العالمین ان شامی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ مصر کے اندر حاکم کے خلاف بغاوت کے اوپر لوگوں کو ابھارا اور لوگوں نے اپنی جان کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا۔ یہ پورا جو خونی کھیل تھا کئی سالوں تک، یہ یوسف القرضاوی اور ان جیسے لوگوں کے فتوے اور ان جیسے لوگوں کی ترغیب کی وجہ سے تھا۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ خود یوسف القرضاوی کیسے تھے؟ ایک تو فکر ان کی کئی افکار کا مجموعہ تھی، ان میں صوفیت بھی تھی، ان میں اعتزال بھی تھا، ان میں خارجیت بھی تھی، بسا اوقات انکار سنت بھی تھا، اور ایک حد تک اباحیت پسندی بھی تھی، اور بہت سارے امور تھے جن کا ہم تذکرہ کریں گے اور انشاءاللہ سب ٹائٹل میں اس کا آپ حوالہ بھی دیکھ پائیں گے۔ یوسف القرضاوی تقارب بین الادیان کے قائل تھے۔ تقارب بین الادیان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دین اسلام، دین نصارہ، دین یہود، یہ تمام کے تمام ایک دوسرے سے قریب ہیں، اور یہ کہ ان کی اچھی باتوں کو یکجا کر کے جمع کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اخوانیوں کو، یہ عربوں پر جملہ کستے ہیں اور طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ تقارب بین الادیان کا معاملہ کر رہے تھے، حالانکہ ان کے جو رئیس تھے یوسف القرضاوی، یہ تقارب بین الادیان کا فتویٰ بھی دے چکے تھے، اس کے قائل بھی تھے اور اس کی کوشش میں بھی رہا کرتے تھے۔ حریت ادیان اور حریت عقیدہ کے قائل تھے۔ حریت ادیان اور حریت عقیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دین چاہے اختیار کرے، کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کہا کسی کو بھی کوئی دین اختیار کرنا ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور عقیدہ توحید ہے۔ یہ نہیں کہ
انسانوں کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان کیا سمجھ رکھا ہے کہ اسے ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی کی پابندی اس کے اوپر لازم ہوگی۔ یہ انسان کی غفلت ہے یا انسان کی لا علمی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین سے دور رہتا ہے۔ تو حریت ادیان اور حریت عقیدہ کے بھی وہ قائل تھے۔ اسرائیل کے جمہوری نظام کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے اور عربوں کے نظام بیعت پر تنقید کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا ایک شخص شمعون پیرس ایک چھوٹی سی جماعت کی ووٹنگ اور تائید کے بغیر ہار جاتا ہے، جبکہ ہمارے عرب ممالک میں حکام 99.99% ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ حالانکہ اگر خود اللہ تعالیٰ بھی اپنے آپ کو ووٹ کے لیے بطور نمائندہ پیش کریں تو وہ بھی اس فیصد کو حاصل نہ کر پائے۔ یہ اتنی بڑی جرأت ہے، اللہ کے حق میں اتنی بڑی گستاخی ہے، جسے سن کر کے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر اس شخص نے جو بات کہی ہے وہ ارتداد ہے، انسان کو مرتد بنا دیتی ہے، اگر یہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے حق میں ایسی گستاخی بہت شاید ہی کوئی کرتا ہو، لیکن انسان جب ہر قسم کی گمراہیوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے اور کتاب و سنت سے جب اس کا تعلق کم رہ جاتا ہے اور ہمیشہ اپنی خواہش پرستی کو دین بنا کر کے پیش کرتا ہے، تو اسی قسم کی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہے، جیسا کہ یوسف القرضاوی نے کہا۔ یہ جو اوپر قول نقل کیا ہم نے، یہ یوسف القرضاوی صاحب کا تھا۔ یوسف القرضاوی منکر سنت بھی تھے، اپنی درایت کی کسوٹی پر پرکھ کر کئی احادیث کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ یہود و نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کو مسلمانوں کا بھائی تسلیم کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے الیہود اخواننا والنصارى اخواننا، وہ کہتے تھے یہ ہمارے بھائی ہیں۔ عورتوں کے لیے جو خواتین ہیں ان کے لیے چند شرائط کے ساتھ، یعنی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔ یہ یوسف القرضاوی صاحب تھے۔ گانا گانے اور موسیقی سننے کو، یعنی میوزک وغیرہ سننے کو جائز سمجھتے تھے۔ نیز سنیما گھروں میں جا کر کے فلمیں دیکھنا بھی جائز سمجھتے تھے، اور اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ وہ خود بھی فلمیں دیکھتے ہیں، اور ذکر بھی کرتے تھے اپنے انٹرویو میں اور اپنی گفتگو کے اندر، جیسے ڈرامے اور کامیڈی شو جو ہوتے ہیں اس کو دیکھتے تھے، جیسے فلم الارہاب والکباب، لیالی الحلیمہ اور غوار و نور الشریف، یہ مصری فلمیں ہیں، اس کو وہ دیکھا کرتے تھے اور فخریہ اس کو بیان بھی کرتے تھے۔ غیر محرم عورت سے لمس کو جائز سمجھتے تھے، غیر محرم عورت کو چھونا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے غیر محرم عورت کو چھونا جائز نہیں ہے، بلکہ غیر محرم عورت کو چھونے کا جو گناہ ہے، جو تکلیف ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر کے ہے کہ ایک انسان کے سر میں کوئی لوہا گھسایا جائے، اس سے جتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف کسی غیر محرم عورت کو جان بوجھ کر کے چھونے سے ہوگی، جبکہ یہ اس کو جائز سمجھا کرتے تھے۔ صوفیت کی دعوت دیتے تھے۔ صوفیت پوری کی پوری گمراہی پر قائم ہے، جو اللہ اور بندے کی تفریق مٹا دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، اور قبر پرستی، یہی صوفیت کے آڑ میں قبر پرستی کا بھی کھیل کھیلا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ رب العالمین کے شرک کی جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کی جو نشر و اشاعت ہوتی ہے، یہ صوفیت کے پلیٹ فارم سے ہی ہوتی ہے۔ اہل کتاب کے علاوہ دوسرے کفار جیسے ہندو، بدھسٹ اور مجوسی کا بھی ذبیحہ حلال قرار دیا کرتے تھے۔ یہ تمام باتیں اپنی جانب سے نہیں ہیں اور کسی پر اتہام نہیں، بلکہ لوگوں کو نصیحت کی خاطر اور ان کو ان کے افکار سے دور رکھنے کی خاطر اور دین کی حفاظت کی خاطر بیان کی جا رہی ہے۔ ان سب کا حوالہ آپ اپنے نیچے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کنفرم بھی کر سکتے ہیں۔ آزادی کو شریعت کے نظام پر مقدم سمجھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسری گستاخی دیکھیں، فرماتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ اس دور میں بھیجے جاتے تو آپ بھی نیٹو کے ساتھ معاہدہ کر لیتے، ایگریمنٹ کر لیتے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی! نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے ساتھ ٹکرا گئے، پورے عرب کے ساتھ، اور یہ یوسف القرضاوی کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی آ جائیں تو وہ نیٹو کے ساتھ معاہدہ کر لیتے۔
بلکہ قرضاوی صاحب نے ایک جگہ صراحت کے ساتھ کہا، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ، یہ اخوانی لوگ کہتے ہیں، تحریکی یا جماعت اسلامی والے، کہ ہم لوگ اسلامی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ یوسف القرضاوی صراحت کے ساتھ کہتے تھے اور قسم کھا کر کے کہ اللہ کے قسم ہم دینی حکومت نہیں چاہتے ہیں، اور کوئی بھی دینی حکومت نہیں چاہتا۔ دینی حکومت ہمارے نزدیک نامنظور ہے اور مرفوض ہے، یعنی ہم اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم تو سول حکومت چاہتے ہیں، سول گورنمنٹ چاہتے ہیں، یعنی جمہوری حکومت چاہتے ہیں۔ اسی طرح جب سلفی علماء خروج اور بغاوت کے خلاف فتوے دیتے اور احتجاج اور مظاہرہ کو فتنہ قرار دیتے اور اس کی ترغیب دینے والے کو جب دعات فتن کہتے، فتنہ والے دعات کہتے، تو یہ یوسف القرضاوی ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کا استہزاء کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ کی قسم، خود اپنے بارے میں وہ کہتے تھے یوسف القرضاوی، اللہ کی قسم میں فتنہ بھڑکانے والا خطیب ہوں، میں فتنہ بھڑکانے والے سب سے پہلے خطیبوں میں سے ہوں، اور جب تک یہ فتنہ باقی ہے میں ہرگز ان فتنہ برپا کرنے والی تقریروں سے باز نہیں آؤں گا۔ پھر یہ دعا بھی کرتے تھے، آپ دیکھیں استہزاء کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے لیے دعا کرتے تھے یوسف القرضاوی کہ اے اللہ تو مجھے فتنہ برپا کرنے والے خطیبوں میں شامل کر دے، مجھے انہی کے ساتھ موت دینا اور بروز محشر انہی کے ساتھ اٹھانا۔ یہ ایسی گمراہیاں تھیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ان کی گمراہیوں پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ وہ گمراہیاں تھیں جو انسان کے اوپر کفر کی تلواروں کو لٹکا دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ارتداد کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے ان کے بارے میں کہا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ان کی گمراہیوں کو جب پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا لولا الورع لکفرتہ، اگر ورع اور تقوی کی بات نہیں ہوتی اور سامنے والے کی جہالت کا اندیشہ نہیں ہوتا تو یہ اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے تو کفر کی دہلیز پر پہنچا ہے، میں اسے کافر قرار دیتا، لیکن انہوں نے کافر قرار نہیں دیا یوسف القرضاوی کو۔ یہ ان سلفی علماء کا تقوی تھا، خشیت الہی تھی، ورنہ ہم لوگوں سے ایک بھی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، ہمارے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ سعودی اور مسلم حکمراں، جو مسلم ممالک کے حکمراں ہیں، ان سے غلطی سرزد ہو جائے تو ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، ان کے مال کو حلال سمجھتے ہیں، اس لیے یہ جگہ جگہ دھماکے کرتے ہیں، بلکہ یہ خودکش حملے کو بھی جائز قرار دیا کرتے تھے۔ ان کی فکر ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص ہمارے ملک کے لیے بہت ہی زہر آلود ہے۔ ان کی فکر، ان کی کتابیں اور ان کی جو باتیں ہیں بھڑکانے والی، اگر مسلمان اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے مسلمان برانگیختہ ہوتا ہے اور اسے حکومت کے خلاف کام کرنے پر ابھارا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کی فکر سے، ان کی ضلالت سے، ان کی گمراہی سے بچنا اور بچنے کی دعوت دینا، لوگوں کو تنبیہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہر وہ شخص جس نے بہت زیادہ کتابیں تالیف کر دی ہو یا بہت زیادہ علم رکھنے والا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی صحیح منہج پر اور صحیح عقیدے پر بھی قائم ہو۔ آپ کے سامنے بہت ساری گمراہیوں کا ذکر ہوا، آپ ان گمراہیوں کی تحقیق کریں، دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے کوئی بھی اس کے اندر رد و بدل نہیں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا، فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے کو جائز قرار دینے والا، فلمیں دیکھنے والا، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، کیا اس لائق ہے کہ اس کی کتابوں کو پڑھا جائے اور اس کو اسوہ اور نمونہ مانا جائے اور اس کی باتوں کو سمجھا جائے اور پڑھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان ایسی فکر کو ترویج دیتے ہیں، ایسے فکر کی نشر و اشاعت کرتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے ماحول کے ساتھ اور اپنے حاکم کے ساتھ اور جس ملک میں اس ملک کے ساتھ بغاوت کرے۔ سارے لوگ غلط ہیں، صرف ان کی جماعت اور اگر ان کی حکومت رہے تو وہی صحیح ہے۔ ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ سمع و طاعت کی جو حدیث ہے ولاۃ امر کے بارے میں، یہ صحیح مسلم میں کتاب الامارہ میں بہت ساری احادیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا اور بھی محدثین نے نقل کیا ہے۔ یہ یوسف القرضاوی ان جیسے تمام دعات جو تھے ان تمام احادیث کو یا تو ان کی تعویل کرتے تھے یا ان میں سے بعض کو ضعیف قرار دیتے تھے، بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کو بھی ضعیف قرار دیتے تھے۔ لیکن جب ان کا حاکم مرسی مصر کے اندر بنا اور وہاں پر مسائل کھڑے ہوئے، لوگ مرسی کے خلاف خروج کرنے لگے، تو وہی روایات، وہی احادیث جو پہلے صحیح نہیں تھی ان کے نزدیک یا جن سے استدلال صحیح نہیں تھا، وہی احادیث یہ منبر و محراب سے بیان کرنے لگے جس میں یوسف القرضاوی بھی تھے۔ تو اس لیے ان جیسے
لوگوں کی جو اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دین کو سمجھتے اور سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان سے دور رہنا اور ان کی فکر سے تحذیر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ عوام جو ہے اس کی فکر، اس کا عقیدہ، اس کا منہج سلیم اور محفوظ رہ سکے، اور وہی منہج ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں باقی رہ سکے جو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی صورت میں دیا ہے، اور نبی اللہ نے اور اس کے رسول نے اس منہج کو ویسے ماننے کا حکم دیا ہے جیسے صحابہ کرام مانا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ہر قسم کی گمراہیوں سے، ہر قسم کے ان دعات سے جو گمراہیوں کو پھیلاتے ہیں یا گمراہی پھیلانے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہر اس شخص کو سزا دینا واجب ہے جو شخص ان گمراہ فرقوں یا ان گمراہ لوگوں کی طرف اپنی نسبت کرے، یا ان گمراہ لوگوں کو پروموٹ کرے، یا ان کی کتابوں کی تعظیم کرے، یا ان کی کتابوں کی نشر و اشاعت کرے، ایسے لوگوں کو بھی سزا دینا ضروری ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ چنانچہ یہ گمراہ تو ہیں ہی، لیکن جو لوگ آئیں ان کی تعریف کریں یا ان کو پروموٹ کریں، ان کی کتابوں کی تشہیر کریں، لوگوں کے درمیان ان کے افکار کو پھیلائیں اور ان کو اچھا بنا کر کے پیش کریں، ان کو بھی سزا دینا ضروری ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اتحادیہ فرقہ کے بارے میں یہ بات کہی، لیکن بکر ابو زید رحمہ اللہ نے کہا گرچہ یہ کلام شیخ الاسلام کا اتحادیہ کے بارے میں ہے، لیکن یہ تمام بدعتی فرقے پر منطبق ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ہر قسم کی گمراہیوں سے اور گمراہی پھیلانے والوں سے محفوظ رکھے، اس معاشرے کو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے، اور ہر قسم کے فتنہ پرور دعات سے محفوظ رکھے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر باقی رکھے اور زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔